السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ مسلمانوں کے باہمی حقوق و واجبات میں سے ایک اہم حق اور واجب کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے بعض حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا حق مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کے بہت سارے فوائد اور ثمرات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ دوسرا حق ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا۔ تیسرا حق میرے دوستو، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا۔ چوتھا حق ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات چیت کرنا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رحم دلی، نرمی اور تواضع کا مظاہرہ کرنا۔ اور آج آپ کے سامنے چھٹا حق بیان کیا جائے گا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے۔ اور وہ چھٹا حق کیا ہے میرے دوستو؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت اور زیارت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، رواہ ابن ماجہ وحسنہ الالبانی۔ کہ جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خوشحالی نصیب ہو، تمہارا چلنا بہت اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ تو میرے دوستو، مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی زیارت کرنا، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ میں اس طرح سے میرے دوستو، اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة۔ کہ جب ایک آدمی اپنے بھائی کی عیادت یا زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ تم اچھے ہو اور تمہارا چلنا بھی اچھا ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے حوالے سے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میووں میں رہتا ہے، جنت کے پھلوں میں رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک مسلمان بھائی کی زیارت کرنا، ایک مسلمان بھائی جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، یہ میرے دوستو اس پر جنت کی بشارت دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، بلکہ 70,000 فرشتے دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ سبحان اللہ، کتنا مبارک عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملک حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وصححه الألباني۔ سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی مسلمان جب صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام ہونے تک یا شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے
تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ تو جنت میں ایک باغ کی بشارت دی گئی، اور 70,000 فرشتوں کی دعا کی بات کی گئی کہ اس کے لیے دن رات دعا کرتے رہتے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسا حق ہے کہ جس کی ادائیگی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اپنے بندے کو طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده، رواہ مسلم فی صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت بھی نہ کی۔ تو ابن آدم کہے گا کہ اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہے، بیمار ہے، پھر تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تمہیں یہ علم نہ تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے بھی وہیں پاتے؟ تو میرے دوستو، مسلمانوں کے باہمی حقوق اور واجبات میں سے ایک اہم حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی زیارت کرنا، اس کی خیریت دریافت کرنا، اس کے لیے شفا یابی کی دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے مسلمان مریض بھائیوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔